السلام علیکم، میرا نام شاہزیب دانش ہے اور ہمارے آن لائن ارننگ کا جو کورس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ فرسٹ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی ابھی تک، اگر نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج ہے ہماری کلاس نمبر 2، جس کے اندر ہم جو ڈسکلیمر ہے اس بک کا وہ دیکھیں گے، یعنی کہ انتباہ، اور کچھ جو واقعات ہیں ہمارے جو مصنف ہیں ان کے لائف کے سٹارٹنگ کے، کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی جرنی سٹارٹ کری اور کچھ واقعات جو ان کے ساتھ ہوئے، جسٹ اتنا سا ہے۔ اور اس کے بعد ہماری جو مین لرننگ ہے اس بک کی وہ اسٹارٹ ہو جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ہمارے ڈسکلیمر کا۔ میں چاہوں گا کہ جلدی سے اس کو کلیئر کر دوں۔ تو جناب اعلیٰ، ہمارے جو ٹائٹل ہے وہ یہ تھا، انٹرنیٹ سے پیسہ کیسے کمائیں، گھر بیٹھے بغیر سرمایہ کاری کے فری لانسنگ اور پیسہ کمانے کے درجنوں طریقے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے انتباہ، جسے میں نے ابھی بتایا، جسے ہم کہتے ہیں ڈسکلیمر انگلش میں۔ تو یہاں پر ہے چھوٹا سا ڈسکلیمر، وہ یہ میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ میرے پاس سرمایہ کاری یا کیریئر کاؤنسلنگ کی کوئی سند نہیں۔ آپ اس کتاب کو پڑھ کر اپنی ذمہ داری پر جیسے چاہیں پیسہ کمائیے۔ کسی بھی نقصان کی صورت میں مصنف ذیشان الحسن عثمانی اور ادارہ گفتگو پبلیکیشنز مکمل برات کا اعلان کرتے ہیں۔ میں نے یہ غیر جانبدار محقق کے طور پر جو کچھ سیکھا اور جو کچھ جانا، اسے اپنے علم و تجربے کی روشنی میں پورے خلوص سے نیت سے قارئین تک پہنچا رہا ہوں، مگر اپنے کسی بھی فعل وار ارادے، نفع و نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، ہم خود ہی ہوں گے۔ اس کے بعد اب یہاں پہ جو ہمارے مصنف ہیں وہ کچھ اپنی زندگی کے واقعات کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ تو جی سنیں پیش الفاظ۔ میں نے اپنی پہلی نوکری 15 سال کی عمر میں ایک فوٹو اسٹیٹ مشین والی کی دکان پر روزانہ 4 گھنٹے کام کرنے سے شروع کی۔ سکٹ جیسے شہر میں اس دور میں 300 روپے ماہانہ بھی جیب خرچ کے لیے بہت ہوتے تھے، اور ساتھ میں اپنی پسندیدہ کتابوں کی مفت رعایتی نرخوں پر کاپیاں بنانے کی عیاشی الگ۔ اپنا پیسہ اپنے زور و بازو سے کمانا بھی ایک لت ہے جو مشکل سے ہی چھوٹتی ہے۔ آپ مزدور لوگوں کو دیکھیں، وہ بڑھاپے میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ خود سے کام کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ اللہ سائیں کا فضل ہوا کہ اس دن کے بعد سے آج تک روزگار چل رہا ہے، اور صحیح معنوں میں بے روزگاری یا اہلیت کے باوجود کام نہ ملنے کی اذیت اور تجربے سے تقریباً ناواقف ہی رہا۔ پیسے زیادہ ملے یا کم، مگر الحمدللہ اللہ کام چلتا رہتا ہے، مگر الحمدللہ کام چلتا رہا۔ ٹھیک ہے، بہت مرتبہ اپنا کاروبار کرنے کا خیال آیا اور کیا بھی، مگر ہر بار نقصان اٹھا کر بند کرنا پڑا۔ ابھی تک 18 مختلف چھوٹے بڑے کاروبار نقصان یا برابر پر چھوڑ کر بند کرنے پڑے ہیں، مگر ہر تجربے کے ساتھ کچھ نیا سیکھنے کو ملا اور ہر آئندہ کاروبار میں بہتری آتی چلی گئی۔ اب 42 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے شاید اتنا تجربہ اور عقل آ گئی ہے کہ بزنس ڈیلز میں نقصان کے امکانات خاصے کم ہونے لگے ہیں، مگر کاروباری ذہانت یا تجربہ اس کتاب کا مقصد نہیں۔ یہ کتاب لکھنے کے پس پشت 2 واقعات کار فرما ہیں۔ پہلے ان پر بات کر لیتے ہیں۔ جنوری 2017 کا ذکر ہے۔ میں سلیکان ویلی امریکہ میں ایک شاندار نوکری چھوڑ کر فیملی کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو گیا۔ خیال تھا کہ اتنی تعلیم اور تجربے کی بدولت کمپنیز ہاتھوں ہاتھ لیں گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ امریکن لائف سٹائل اور سہولتوں کو چھوڑ کر پاکستان میں پھر سے سیٹ ہونا ہی ایک مسئلہ ہے، اور اس پر نوکری کا نہ ہونا ایک طرفہ تماشا۔ کہیں پر تنخواہ کی ڈیمانڈ زیادہ بتائی گئی تو کہیں پر اوور کوالیفائڈ کا لیبل لگا، کہیں پر کام میری پسند کا نہ تھا اور کہیں پر کچھ اور مسئلہ۔ ٹھیک ہے، ڈیفنس میں ملک سے باہر آنے جانے پر پابندی، تو ایک پرائیویٹ کمپنیز میں ٹائم اور اوور ٹائم کی کوئی حد نہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنی کمپنی اور اسٹارٹ اپ کھولنے کا مشورہ دیا، مگر میں کوئی محفوظ طریقہ ڈھونڈ رہا تھا کہ جس سے گھر کا چولہا جلتا رہے اور مجھے کچھ وقت مل جائے کچھ سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ کرنے کا کہ آئندہ زندگی میں کیا قدم اٹھانا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک بے روزگار شخص کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی ذات پر سے لوگوں کا یقین اٹھ جاتا ہے۔ دوست احباب اور رشتہ دار چھوٹنے لگے کہ مبادہ ادھار ہی نہ مانگ لوں۔ مجھے رہنمائی درکار تھی اور لوگ یا تو ہمدردی کر رہے تھے
کہ بیچارہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہے، یا غصہ کہ کیا ضرورت تھی امریکہ سے لگی لگائی نوکری چھوڑ کر آنے کی، بیوی بچے الگ پریشان تھے، جو تھوڑی بہت بچت تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی۔ زندگی میں مہینہ کبھی اتنی جلدی ختم نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا تھا۔ پھر سے بجلی کا بل، اسکول کی فیس، ڈرائیور کی تنخواہ۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے کہ ہلکی سی رہنمائی بھی ممکن نہیں۔ ایسے میں اپنے آپ سے عہد کیا کہ انشاءاللہ زندگی میں یہ دن پھر نہ دیکھنے پڑے، اور اب کبھی صرف ایک ذریعہ آمدن نوکری پر انحصار نہیں کروں گا۔ ایسے میں اپنے آپ کو ایک فری لانس کنسلٹنٹ کے طور پر لانچ کرنے کا سوچا، اور ساتھ ساتھ درجنوں طریقے اپنائے گئے جس سے ایک مستقل انکم اسٹریم یا ذریعہ آمدن وجود پا سکے۔ پیسے کتنے کماؤں گا یہ نہیں سوچا، 1 روپیہ ہی کیوں نہ ملے، مگر ہر طریقہ آزماؤں گا جس سے رزق حلال میں اضافہ ہو سکے، اور یوں اس کتاب کے اسباق ملتے چلے گئے۔ دوسرا واقعہ کورونا وائرس کا ظہور ہے۔ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، گھر سے کام، فری لانس اور ریموٹ ورک پہلے سے زیادہ قابل عمل نظر آنے لگے، اور بلا مبالغہ ہزاروں لوگوں نے ای میل اور میسیجز کا سلسلہ باندھ دیا کہ انہیں گائیڈ کرو۔ آج میں ان کی اذیت اور پریشانی کو سمجھ سکتا ہوں، تو میں نے آن لائن کاؤنسلنگ کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے نتائج میری توقع سے کہیں زیادہ بہتر نکلے۔ جو باتیں یا ٹپس میرے لیے معمول کی بات تھیں، وہ لوگوں کے لیے مشغول راہ اور ایک باعزت روزگار کا ذریعہ بن گئیں۔ 4 سال پہلے آسمان سے گر کر جس کھجور میں اٹکا تھا، معلوم ہوا لوگوں کی نسلیں اس کھجور تک پہنچنے میں لگ جاتی ہیں، تو سوچا جو کچھ سیکھا وہ کتابی شکل میں شائع کر دوں کہ صدقہ جاریہ بنے۔ حضرت رسالت پناہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور وہ زملونی کہتے ہوئے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو مصیبت میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کو ذریعہ معاش میں مدد دیتے ہیں، تو سوچا کہ اس کتاب کے بہانے اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی اسے پڑھ کر کچھ کما سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہوئی۔ میں نے اس کتاب میں صرف وہ طریقے درج کیے ہیں جن سے میں بذات خود پیسے کما چکا ہوں یا کما رہا ہوں۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ طریقے سکھا دیے ہیں، اور وہ بھی پیسے کما رہے ہیں۔ الحمدللہ آج میری 11 انکم اسٹریمز ہیں، کچھ چھوٹی تو کچھ بڑی۔ کسی سے صرف بجلی کا بل نکلتا ہے، مثلا یوٹیوب، تو کسی سے بچوں کی اسکول فیس جیسے کہ فیس بک، کوئی مکمل بچت میں جاتی ہے، تو کسی سے یہ کتابیں چھپوانے کے پیسے حاصل ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بھی اس کتاب کو پڑھ کر اپنے لیے اضافی ذریعہ آمدن تلاش کر سکیں گے۔ ایک کام کی بات عرض کروں، ان اضافی انکم اسٹریمز میں سے کوئی فیصد اللہ اور اس کے بندوں کے لیے بھی سوچ لیجئے۔ دیے میں سے دینا کیا بھاری کام ہے، اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ تو جناب یہ تھا اس کا کچھ ڈسکلیمر، اور جو ہمارے مصنف ہیں ان کی لائف کے کچھ ایسے سٹیجز جو کہ انہوں نے اس میں ایڈ کیے ہیں، جن کا اس میں ذکر ہے۔ تو یہ تھا جناب اعلیٰ ہمارے اس بک کا ڈسکلیمر اور کچھ پوائنٹس ان کی لائف کے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ پوائنٹس اور یہ باتیں ڈسکلیمر ہی تھا، کیا اتنا خاص لگا ہوگا، لیکن بہرحال بک میں ایڈ تھا، تو میں نے سوچا آپ کو بتانا آپ کو ضروری سمجھا۔ تو امید کرتا ہوں یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور معذرت کرتا ہوں، میرے کو پتہ ہے میری اردو خاص طور پہ ریڈنگ میں اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے اور اس کورس کی سیریز کو آگے بڑھائیں گے میرے ساتھ مل کر، اور آگے جو بھی چیزیں ان پر آپ خود عمل کریں گے، اور انشاءاللہ آپ بھی آن لائن ارننگ کر سکیں گے، اس قابل ہو جائیں گے۔ تو جہاں تک آپ کو ساری باتیں جو بتائیں وہ خاصا سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ میرا نام شاذب دانش ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ لائک کر کے میرا حوصلہ بڑھا دیجیے تاکہ میں اس کنٹینیو کر سکوں اس سیریز کو، اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ حسب معمول پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کامنٹس میں آپ کا رپلائی ضرور کرتا ہوں۔ اور اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، پہلی ویڈیو اس کو جو کہ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ اور انہی باتوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔